बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ़ौजी अदालतों के हवाले से बड़ा फ़ैसला आ गया है और अब 9 मई के जो मुल्ज़मान जिनका फ़ौजी अदालतों के तहत ट्रायल हो रहा है, उनके फ़ैसले भी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। फिर एक बड़ी साजिश पकड़ी गई, उसके दस्तावेजी सबूत भी सामने आ गए और पीटीआई ने आज पार्लियामेंट में मुज़ाकरात के हवाले से फिर यू टर्न ले लिया और जो कहते थे कि मुज़ाकरात गैर मशरूत करने के लिए तैयार हैं, आज फिर शर्तें जो है वो रख दी और हुकूमत ने भी वाज़े कर दिया कि किसी किस्म की कोई पेशगी शर्त कबूल नहीं होगी। ये वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज आपसे बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स आपके आते रहते हैं जिनको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले 7 रुकनी बेंच था, सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच, जिसने आज जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल है उस हवाले से जो केस की समाअत है वो की है और जो फ़ैसला है वो मैं सुना देता हूँ। बाकी मीडिया पे सब कुछ आ चुका। मेन पॉइंट्स उसके यही हैं कि 85 मुल्ज़मान, सिविलियन मुल्ज़मान जो कि इस वक्त फ़ौजी ट्रायल से गुज़र रहे हैं, उनके फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की इजाज़त दे दी है, लेकिन उनके फ़ैसले को, उनका जो फ़ैसला जो सुनाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले से मशरूत होगा। और ऐसे मुल्ज़मान जिनके ख़िलाफ़, जो कि फ़ौजी अदालतों का जो कानून है, जो फ़ौजी एक्ट है, उसके दायरा कार में नहीं आते या उनके ख़िलाफ़ शवाहिद जो हैं वो ठोस नहीं हैं, उनको रिहा करने का भी हुक्म दिया है। और जिनको सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, उन सज़ाओं को उनको सज़ाएँ सुनाए जाने के बाद उस मुल्ज़मान को जो है वो फौरी तौर पर जो जेल है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिविलियन हिरासत में, फ़ौजी हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये चीदा नुकात थे जो 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम किया गया था। इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हलाली ने उठाए और उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट की जो दफ़ात कालअदम करार दी गई हैं उसका फिर क्या होगा, उसको कैसे देखा जाएगा। जिस पर जो वज़ारत दिफ़ा के वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने जो हैं वो मौजूद हैं। ताहम अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो सर्दियों की जो छुट्टियां हैं उसके बाद तक जो है वो मुलतवी कर दी और ये भी अहकामात जारी कर दिए कि जो भी इस फ़ौजी अदालत का जो ट्रायल होगा, वो जो उसमें से गुज़र रहे हैं जो लोग, वो ट्रायल इंतहाई शफाफ अंदाज से जो है उसको मुकम्मल किया जाए। और ये भी कहा गया कि जब कोई जवान जो है वो फ़ौज को ज्वाइन करता है तो उसको पता होता है कि अगर कोई गलत काम को वो करेगा तो वो फ़ौजी डिसिप्लिन, जो सख्त डिसिप्लिन है, उसके दायरा कार में आएगा, उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सोच कर ही जो है वो फ़ौजी अदालत फ़ौज में जो है वो भर्ती होता है। तो इसके बाद अब ये क्योंकि ये जितने भी मुल्ज़मान हैं 9 मई के मुकदमात के हवाले से जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है, अब उनकी जो फ़हरिस्त अगर सामने आएगी तो उसमें हसन नियाज़ी समेत बहुत से लोग जो हैं वो मौजूद हैं जिनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है और कई का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। तो फ़ैसला सुनाने की चूँकि इजाज़त दे दी है, जो कि ट्रायल मुकम्मल करने की इजाज़त दे दी है, तो लिहाजा अब इनको जो सज़ाएँ सुनाई जाएंगी वो आइंदा आने वाले दिनों में आपके सामने जो है वो आ जाएंगी कि फ़ौजी अदालतों की जानब से जो 9 मई के जो लोग हैं, जो मुजरमान हैं, ज़ाहिर है 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, ये सज़ाएँ, ये केस किसी तरफ नहीं लग रहा था। अब कल जो था वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद को फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद की है। आज जो है ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, तो ये अब इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो फ़ौजी अदालतें हैं वो इस हवाले से अपने फ़ैसले जो है वो सुना देंगी। देखा जाएगा कि इसमें कितनी सज़ा जो है वो होती, क्योंकि ये 9 मई के मुल्ज़मान हैं, 85 मुल्ज़मान जो कि इस फ़ौजी ट्रायल से जो है वो इस वक्त जो है वो गुज़र रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आज एक फ़ैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है उसने जो है वो किया है, जिसकी तफसीलात जो है वो मज़ीद भी सामने आ जाएंगी जब ये तहरीरी तौर पर इसका
تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، یا آج کا جو آرڈر ہے اس میں جو بنیادی نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دوسری بات، جو پی ٹی آئی والے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے تھے، تو آج اسد قیصر نے قومی اسمبلی میں تقریر کی، پھر وہی کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جو سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے، عمران خان اور دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر بات چیت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ یو ٹرن لیا ہے، اور اب یہ جو ایک سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کا یہ عمران خان اندر بیٹھا ہوا پھر یہ آرڈر جو ہے وہ کر چکا ہے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ گزرا سینئر صحافی محسن جمیل بیگ کا، انہوں نے بھی ایک بڑی خبر بریک کی ہے، اور انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ 26 نومبر کے مارچ سے احتجاجی مارچ یا فائنل کال سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مذاکرات ہوئے تھے، اور یہ مذاکرات جیل کے اندر ہوئے تھے، اڈیالہ جیل میں، اور اس میں صرف بیرسٹر گوہر تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، اور ایک اور شخص تھا جس کا انہوں نے ویسے نام ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن میری انفارمیشن کے مطابق وہ کوئی غیر ملکی شخص تھا جو کہ وہاں پر جو تھا وہ موجود تھا، کوئی گارنٹر ہے، کوئی ضامن تھا، اس بارے میں تفصیلات ابھی سامنے نہیں، لیکن ایک اور شخص بھی وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھا۔ تو عمران خان نے کہا کہ جس طرح آپ نے میری اہلیہ بشرا بی بی کو ضمانت دی ہے وہ خیبر پختونخوا چلی گئی ہے، تو مجھے بھی آپ جو میں ضمانت ہے وہ دی جائے عدالتوں سے، یا میں ضمانت حاصل کروں عدالتوں سے، تو جیسے ہی مجھے ضمانت ملتی ہے تو میں بھی خیبر پختونخوا چلا جاؤں گا، بشرا بی بی بھی وہاں پر رہیں گی اور میں بھی وہاں پر رہوں گا۔ اس چیز کے اوپر اتفاق ہو گیا تھا۔ محسن بیگ کے مطابق اس چیز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی مان گئی تھی کہ ضمانت کی صورت میں بشرا بی بی اور عمران خان خیبر پختونخوا میں رہیں گے، اور عمران خان جو احتجاج کی جو کال ہے اس کال کو جو تھا وہ واپس نہیں، اس کال کو جو ہے وہ واپس لے لے گا۔ لیکن بات بگڑی کہاں پہ کہ جب عمران خان نے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر جو ہے وہ ویڈیو بیان جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو صورتحال پھر وہاں سے جو ہے وہ خراب ہوئی، اور اس کے بعد یہ ڈیل جو تھی وہ نہ ہو سکی، اور اب وہی عمران خان اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ایک طرف مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں حکومت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی، لیکن وہ مذاکرات جو کہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئے، ہر روز ایک نیا رنگ ڈھنگ ان کا دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ یہ بیل کسی منڈے چڑھتے ہوئی نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ اور آج جو اسد قیصر نے مطالبات کیے ہیں قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران، اس سے تو صاف نظر آتا ہے کہ ان کی جو پارٹی کے اندر جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں وہ موجود نہیں ہیں، کسی کا قبلہ کسی طرف ہے، بانی پی ٹی آئی کچھ کہتا ہے، پارٹی کے لیڈرز کچھ کہتے ہیں، علیمہ خان کچھ کہتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حالانکہ انہوں نے 7 رکنی کمیٹی جو پہلے 5 رکنی تھی اس کو 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنا دیا، جس میں حامد خان بھی شامل کر لیے گئے، جو اور اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب یہ کسی ایک موقف پہ قائم ہی نہیں رہتے تو پھر حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر بات چیت ہوگی بغیر پیش کی شرائط کے ہوگی، ادروائز ہمیں بات چیت کا یا مذاکرات کا کوئی شوق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تیسری اہم خبر، جس طرح ان کا جو جبران الیاس ہیں ان کا سکرین شاٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سکرین شاٹ جو ہے وہ وائرل ہے، اور رات اس کے اوپر راجہ صاحب نے ایک پروگرام کیا، اس میں انہوں نے تفصیلات بیان کی، اور یہ آج اس کا یہ ثبوت بھی سامنے آ گیا۔ فیصل واڈا نے بھی ایک پروگرام میں اس کی بات کی، لیکن یہ ثبوت ہے، یہ سکرین شاٹ ثبوت ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اور اعتراف کر رہا ہے کہ ڈی چوک میں جو ہمارے مبینہ کارکن مارے گئے ان کے حوالے سے جو ہم نے فوج کے خلاف مہم چلائی وہ بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے، وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی، تو لہٰذا اب یہ بیانیہ جو ہے گولڈ سمتھ پلان کے تحت وہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ جناب جو شام کی جیلوں میں
قیدی قید ہیں، ان کی جو ویڈیو اس وقت منظر عام پر آئی ہیں یا آ رہی ہیں، جو ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے، شامی قیدیوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو یہ پی ٹی آئی کے کارکن ظاہر کریں گے اور یہ پھر میڈیا اپنے سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلائیں گے کہ یہ دیکھیے یہ پاکستانی جیلوں میں پی ٹی آئی کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ وہ آج کل آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس طرح کی ویڈیوز کو کیا رنگ دیا جا سکتا ہے، کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ پھر فوٹو شاپ کیا جا سکتا ہے، کراپ کیا جا سکتا ہے، وہ ٹیکنالوجی کچھ بھی آپ کر لیں، بس بدنامی کرنی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا، ابلیسی لوگوں کا یہ پلان سامنے آ گیا، اور یہ پلاننگ بھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ گولڈ سمتھ پلان کا حصہ ہے۔ باہر سے پیسہ مل رہا ہے، سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا حاوی ہے، وہ مذاکرات بھی نہیں چاہتا، وہ عمران خان کی رہائی بھی نہیں چاہتا، وہ عمران خان پہ بھی حاوی ہے اور اس پارٹی کے لیڈروں پہ بھی حاوی ہے۔ اس وجہ سے اب وہ دوبارہ فوج کے خلاف اس ایک نئی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ مہم پہلے ہی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے۔ یہ جو سکرین شاٹ ہے جبران الیاس کا، یہ پہنچ چکا ہے اور اداروں نے اپنے عوام کو خبردار کیا کہ وہ اس طرح کے جھانسے میں نہ آئیں، اس طرح کے کسی ویڈیو میں، کیونکہ ان سے ثبوت مانگے گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے 200 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، تو انہوں سے کہا جی فہرست دیں، تو فہرست انہوں نے دی تقریباً 154 لوگوں کی۔ جب ان کا پتہ کیا گیا تو پتہ چلا اس میں سے 26-30 لوگ جو ہیں وہ اٹک جیل میں بند ہیں اور 12-15 لوگ جو ہیں وہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ باقی کے بارے میں ٹیمیں جو ہیں پتہ کر رہی ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن ان کے وہ دعوے بھی جو ہیں وہ درست ثابت جو ہے وہ نہیں ہو رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو جھوٹ کی سیاست ہے، الزامات کی ہے، فوج کو بدنام کرنا، ریاست کو بدنام کرنا، اور اب تو پاکستان کی دشمنی کی یہ تمام حدیں ہی کراس کر گئے ہیں۔ ابلیس کو بھی انہوں نے شکست دے دی ہے، شیطان بھی شرما گیا ہے۔ اس طرح کے کوئی بندہ کا، یعنی کہ شام کے قیدی کہاں، اور ان کے ساتھ جو سلوک وہاں پہ بشر الاسد کی حکومت کرتی وہ کہاں، اور یہاں پر اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا فوج، اور اس میں سب کو فوج کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، اور اسی فوج کے ساتھ عمران خان مذاکرات چاہتا ہے، اسی حکومت کے ساتھ یہ مذاکرات چاہتے ہیں، اور اسی فوج کو جو ہے یہ بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ عوام بھی خبردار رہیں، اور اس قسم کی اگر کوئی ویڈیوز آتی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ بالکل اعتماد نہ کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔